اسی طرح سے کھانے کے ہی مسئلے میں جس کا طہارت سے بھی بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے اس چیپٹر میں اس کو ذکر کیا گیا، گوشت کا وہ حصہ جو جانور کو ذبح کیے بغیر آپ کاٹ لیں تو کیا وہ کھایا جا سکے گا؟ مثلا بکری آپ کے سامنے ہے، بکری کو آپ نے ذبح نہیں کیا، صرف بکری کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ پکانا چاہتے ہیں آپ، بڑا عجیب لگتا ہے نا۔ عربوں میں جہالت میں یہ رواج تھا، جاہلی دور میں یہ طریقہ تھا کہ بعض اوقات اونٹ کو اس کے کوئی پیس کو ویسے ہی کاٹ لیتے تھے وہ۔ اب اس سے جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا تڑپتا ہوگا، تو شریعت نے اس کو حرام کر دیا۔ شریعت وہ جانور کا گوشت تو حلال تھا، مگر آپ کا طریقہ یہ غلط ہے، وحشتناک طریقہ ہے، تو شریعت نے اس کو حرام کر دیا۔ شریعت نے اس سلسلے میں یہ حکم دیا کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر جانور سے آپ اس کو پراپر ذبح کیے بغیر اسلامی طریقے سے کوئی ایک پیس ویسے ہی کاٹ لیتے ہیں، وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے، جائز ہی نہیں ہوگا، گناہ الگ ہوگا اور وہ گوشت بھی حرام ہو جائے گا، ڈبل آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ کہ کوئی آدمی مثلا بکری کو ویسے ہی کاٹ لے اس کا ایک حصہ، تو وہ حرام بھی ہو گیا، گناہگار بھی ہوا وہ آدمی۔ اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پراپر اس کو ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہو جائے پھر آپ اس کی گوشت بوٹی وغیرہ کر کے پھر کھا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت ان چیزوں کے اندر کتنی رحم دلی کا بھی مظاہرہ کر رہی ہے۔